السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں انم فاطمہ، اور آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ فارمر سعودی ایمبیسیڈر نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل میں بہت اہم بات کی ہے. پوچھتے ہیں سبوک صاحب سے کہ وہ کیا بات ہے اور ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں، تجزیہ اور تبصرہ. بہت شکریہ انم. یہ ڈاکٹر علی اواز العسیری سابق ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، اور میری ان سے کئی بار ملاقات رہی ہے، اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں ایمبیسڈر تھے اور بہت ہی ایکٹیو، جیسے کہتے ہیں نا سفیر، وہ تھے. اور آپ ان کی ایکٹیونیس یہاں سے دیکھیں کہ وہ اب بھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور کونسلنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور بہت ہی حلقہ ہے زبردست ان کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان میں جن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. انہوں نے اس کو صرف پیشہ ورانہ حد تک ہی نہیں رکھا، بلکہ ذاتی دلچسپیاں اور ذاتی دوستی تک انہوں نے اس کو کر دیا. میری خبر پر انہوں نے ایک بڑا بھرپور ایکشن لیا تھا، اور اس سے پاکستان، چائنا اور سعودی عرب تینوں اس خبر میں انوالو تھے. وہ میں پھر کسی دن سناؤں گا وہ کیا واقعہ تھا. لیکن آج جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا آرٹیکل ڈسکس ہو رہا ہے، ڈاکٹر علی اواز العسیری صاحب کا. اور اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑے چشم کشا قسم کے انکشافات کیے ہیں. اب کیونکہ علی اواز العسیری کا یہ سمپل نہیں کہا جا سکتا نا کہ وہ صرف تجزیہ کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پوری ایمبیسڈر کور کے اندر ایک بڑے نمایاں آدمی تھے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں امریکن ایمبیسڈر کے بعد اگر کوئی زیادہ اسٹرانگ ایمبیسڈر ہوتا ہے نا تو وہ سعودی عرب کا سفیر ہوتا ہے. اور سعودی عرب کا پھر سفیر جو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو تو پھر وہ زیادہ ہی اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے. تو آج ان کا آرٹیکل چھپا ہے، یہ عرب ٹائمز میں، عرب نیوز جو ہے اس میں یہ آرٹیکل چھپا ہے، اور یہ سعودی عرب کا آؤٹ لیٹ ہے اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو اس میں جو علی اواز العسیری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو دور اقتدار ہے یہ چیلنجز سے بھرپور رہا ہے، لیکن اس دوران خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اور دو طرفہ دوستانہ تعلقات بھی مضبوط ہوئے. یعنی سفیر یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کہیں خراب ہو چکے تھے، وہ مضبوط ہوئے. اچھا، گلف کوآپریشن کونسل جو GCC ہے اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بہترین پالیسیوں اور اسٹریٹجی کے باعث سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری و تجارت میں اضافہ ہوا ہے. اور عسیری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقدامات کے باعث گلف کوآپریشن کونسل پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہوئی ہے، اور کونسل کی جانب سے پاکستان کی معاشی استحکام اور بحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر یقین دہانی کروائی گئی ہے. سفیر نے یہ والی بات بھی کہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو ترجیح دی ہے، اور یہ دو طرفہ جو تعاون ہے یہ مذہب کا ایک ہونا اور باہمی فائدہ مند اقتصادی ضروریات، علاقائی استحکام اور عالمی امن میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر استوار ہیں. عسیری نے یہ بھی لکھا کہ خلیجی ممالک نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہوئے توانائی اور ترسیلات زر میں بہتری کے لیے کام کیا. خلیجی ممالک پاکستان میں کے جو تارکین وطن ہیں وہ دوسرا گھر بھی اسے سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد عرب ورلڈ کے اندر وہاں پہ جا کے کام کر رہی ہے، اور پاکستان نے بھی خلیج ممالک کے لیے اپنے تعاون کو بڑھاتے ہوئے ترقیاتی شعبے میں سرمایہ کاری، ہنرمند افرادی قوت اور قابل تجارت اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی ہے. اور میں کیونکہ پچھلے جو ہمارے ویلاگز ہیں ان کے اندر بھی مسلسل یہ بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جو 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور 5 سال کے لیے، اور 40 لاکھ افراد کو جابز یہاں پر کریٹ ہوں گی، اور پاکستان ویجیٹیبل اینڈ فروٹ باسکٹ بننے جا رہا ہے. تو یہ اصل میں ایک پورا پروسیس ہے، اور یہ شہزادہ محمد کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہے. اور سعودی ایمبیسڈر کیونکہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے جو پرتیں ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. اچھا، اس نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان کے سویلین اور فوجی رہنماؤں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ بحران زدہ معیشت کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا، یہاں پر آپ تھوڑا سا نا ان بٹوین دا لائن تھریٹ ذرا دیکھیں کہ انہیں علم ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ خلیجی ممالک کی جو سرمایہ کاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام ایک بہترین اقدام ہے، لیکن اس کو سیکورٹی دینا، اس کو تحفظ دینا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کے جس قسم کے مذہبی، فرقہ وارانہ، طالبانائزیشن اور سیاسی حالات ہیں اس میں پھر یہ چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں. تو آپ کو اپنے ملک کے اندر استحکام لانا انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے
مسجدوں میں امام بارگاہوں میں بعض مولویوں کو کھلا چھڑا ہوا ہے نا، وہ معاشرے میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور نفرت انگیز چیزیں پیدا کرتے ہیں اور سوسائٹی میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، یہ نہیں چل سکیں گے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ایک چیز کا انتخاب کریں گے، یا پاکستان کی معیشت بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا اس کے ساتھ پھر آپ ان لوگوں کو، یہ جو پالتو قسم کے لوگ ہیں آپ نے نکالے ہوئے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا، ایک اور آرٹیکل میں بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے، یہ جو اس کا نام تھا کیا کہتے ہیں، مطلب جو سہولیات دے گی یہ جو کونسل ہے، اس میں یہ ہے کہ خلیجی ممالک سے زراعت، معدنیات، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا کام سونپا گیا ہے. اس خصوصی فنڈ کے قیام کے بعد سرمایہ کاری کرنا اب زیادہ آسان ہو سکے گا. یعنی پوری ایک کونسل بن گئی ہے، وہ کونسل جا کے ڈیل کرے گی پوری جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ، اور وہ لوگوں کو راغب کرے گی اور وہ لے کر آئیں گے. یعنی ایک شاندار قسم کی جو لابنگ ہے وہ وہاں پر ہو چکی ہے. اچھا، انہوں نے ایک اور جو بات کی آرمی چیف کے حوالے سے، اب بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے کچھ دوستوں نے بہت زیادہ شوشے بھی پھیلائے تھے کہ آرمی چیف پر بڑے تحفظات ہیں، سعودی عرب کو یہ ہے وہ ہے، راتوں کو میسٹر بھی جگا دیے گئے، اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہوئی ہیں. لیکن اس میں یہ تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری اور IMF معاہدے کا طے ہو جانے کے بعد پاکستان اب اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکے گا، جو اگلے عام انتخابات کا انعقاد کرے گا. بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے سابق سعودی ایمبیسڈر کی جانب سے، عرب نیوز میں شائع ہوئی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری، یعنی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور IMF معاہدہ طے ہو جانا، یعنی نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد IMF کا معاہدہ طے ہوا، اور پاکستان اس وقت اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی جانب آسانی سے منتقل ہو سکے گا، جو اگلے عام انتخابات کا انعقاد کرے گا. ان کے مطابق نومبر میں جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے عہدے پر تقرری کے بعد سیاسی انتشار کم ہو گیا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بحال ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی دوبارہ پٹری پر آ گئے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. یعنی آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب تھے، آپ کے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ تعلقات خراب تھے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب تھے، اور آرمی چیف کی تقرری کے بعد پاکستان میں دو کام ہوئے. ایک سیاسی انتشار کم ہوا، اور دوسرا سی پیک کوریڈور بحال ہو گیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے ہیں، اور عرب ممالک کے ساتھ بھی جہاں ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی وہ اب بحال ہو چکی ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سفیر جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، کس طرح وہ الفاظ کا ایک ملفوف انداز پازیٹیو وے میں آرمی چیف کی تقرری کو بھی پازیٹیو وے میں بتایا ہے. شہباز شریف کی بھی جو مطلب سب سے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ وہ اس کا ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے. یہ دیکھیں آرٹیکل میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں، پوری پاکستان میں ڈسکس اور آرٹیکل. اور انہوں نے کہا کہ سول ملٹری تعاون نے اقتصادی میدان میں بہتری کی ہے، جس سے خلیجی ممالک کی سرکردہ معیشتوں کے ساتھ پاکستان کی اقتصادی شراکت داری کو نئی رفتار ملی ہے. ایمبیسڈر کے مطابق 2019 سے سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے غیر ملکی ذخائر کو بڑھانے کے لیے کئی ارب ڈالر کے رعایتی قرضوں کی پیشکش کی ہے، اور ان قرضوں کو بعد میں IMF کی طلب کو پورا کرنے کے لیے رول اوور کر دیا گیا ہے. اب اس کے اندر بھی بڑی خاص بات ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو رعایتی قرضے دیتے ہیں تاکہ غیر ملکی ذخائر کو، لیکن ہم نے کیا کر دیا، IMF کی طلب کو پورا کرنے کے لیے. یعنی مقصد کچھ اور تھا اور آپ نے کچھ اور کر دیا 2019 کے بعد. سابق سفیر نے کہا کہ IMF کا تازہ ترین معاہدہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $2 ارب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے $1 ارب کا اضافی قرضہ جمع کرانے کے بعد ممکن ہوا. یعنی سعودی عرب نے یہ $3 ارب سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے دیے، تو اس کے بعد یہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہے تازہ یہ تب ہو چکا ہے. اس سے قبل 2019 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے بڑے وعدے کیے گئے تھے، لیکن معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث تمام وعدے متاثر ہو گئے. سعودی عرب کی جانب سے $20 بلین کی سرمایہ کاری اور متحدہ عرب امارات اور قطر نے $9 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا. لیکن ابھی پاکستان کی جانب سے قائم کیے جانے والے خصوصی سرمایہ کاری فنڈ، پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ اس کا نام یہ رکھا گیا ہے، کے بعد یہ سرمایہ کاری دوبارہ ممکن ہو سکتی ہے. اس فنڈ میں 2.3 ٹریلین روپیز
یعنی $8 بلین مالیت کے کم از کم 7 ریاستی اثاثے منتقل کیے جا رہے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ حصص کی فروخت اور سرمایہ کاری کے لیے ان کی کمائی کے استعمال کے ذریعے توسیع کی جائے گی۔ اسی طرح شہباز شریف، یہ لوگ تو بڑی ٹینشن میں آ جائیں گے، ہم کتنی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں آج، لیکن مسئلہ ہے کہ ٹیکنیکل باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ 2 باتیں کر کے ہم تھوڑا سا اس کو ختم کریں گے تاکہ سمجھ آ سکے۔ اچھا، شہباز حکومت، جو امبیسڈر لکھتے ہیں کہ شہباز حکومت خسارے میں چلنے والے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی نجکاری اور لیز کرنے کے لیے خلیجی ممالک میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری پر بھی کام کر رہی ہے، اور IT اور خدمات سروسز کے شعبوں میں پاکستان کے ہنرمند افرادی قوت خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب میں ہونے والی معاشی تبدیلیوں کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ شہباز حکومت کی نے پاکستان میں معاشی بحالی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اچھا کام کیا ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو نئے دور میں داخل کرنے کا سہرا بھی انہیں کو جاتا ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، وہ یہ ہیں۔ تو 6-7 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، سب سے پہلے یہ کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری کے بعد سیاسی انتشار کم ہوا ہے، سعودی عرب، امریکہ، قطر، عرب امارات، ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر ہوئے ہیں، اور CPEC جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری ہوئی، اس کے بعد IMF کے ساتھ ڈیل بہتر ہوئی، اور IMF کے ساتھ ڈیل بہتر کرنے کے لیے سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا کردار ہے، جنہوں نے $3 ارب پاکستان کو اضافی قرضہ جو ہے اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، وہ اس کا کریڈٹ جو لینا چاہیے، انہوں نے لینا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ لیکن جاتے ہوئے امپورٹنٹ بات کہ آپ پوری دنیا سے قرضے لے رہے ہیں، پوری دنیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہڈ حرام قسم کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں کے جو لوگوں کا رویہ ہے، یہ آپ لوگ دنیا سے پیسے لیتے رہیں گے، لیکن جب تک آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کے معاملات اور آپ کے مسائل بہتر نہیں ہوں گے۔ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیلاب ہے، بارشیں ہیں، اور ہماری NHA، ہماری انتظامیہ غفلت کی چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے، اور صرف یہ ہے کہ آپ کو بارشوں کی آمد سے پہلے نالوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ پہلے دور میں بھل صفائی مہم ہوا کرتی تھی، آپ نالوں کی صفائی نہیں کرتے، اور نالوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں قبضے کیے جا رہے ہیں۔ میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 3 سال سے مسلسل ٹویٹر پر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ فراڈ کیا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ اتنے بااثر ہیں، اور یہ بااثر لوگوں کے ہاتھوں میں ریاست کو یرغمال بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، پوری دنیا آپ کو پیسے دے دے، آپ اگر ہڈ حرامی سے باز نہیں آتے تو معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔